میرے عزیزو تمہیں خبر بھی نہیں، اگر قبروں کے حالات کھول دیے جائیں تو فرمایا گیا کہ تم زندگی بھر کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اگر قبر کھول کر کے قبریں جو عذاب ہوتے ہیں یا وہاں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ قبر کھودنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہر 6 مہینے پر ممبئی والے کھود دیتے ہیں، وہ قبروں کے جو برزخی حالات ہیں وہ کچھ اور ہے۔ برزخی حالات اگر تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں، دکھا دیے جائیں، تو زندگی بھر تم کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکو گے۔ اس قدر سختیاں ہیں وہاں پر، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو۔ ایک بزرگ قبرستان میں کسی کی تدفین میں حاضر تھے اور بات چیت میں ان کی منہ سے تھوڑی سی ہنسی نکل گئی۔ غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، کیا اس شہر خموشاں میں بھی تمہارے دل پر سختی آ گئی کہ تم ہنسنے لگ گئے؟ اس آواز کو سننے کے بعد 40 سال تک وہ بزرگ زندہ رہے، آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، سر اٹھا کر کے نہیں دیکھے۔ یہ عبرت کی جا ہے۔ قبرستان جو ہے، ہم کتنوں کو دفن کر کے آتے ہیں، ہنسی خوشی چلتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، دل دہل جانا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے کبھی عورتیں تو چلو قبرستان میں جاتی نہیں ہیں، لیکن مرد تو جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے قبر کھودتے ہوئے لوگوں کو؟ کتنوں کی کھوپڑیاں نکلتی ہیں، کتنوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں۔ اور کون لوگ ہیں جن کی ہڈیاں نکلتی؟ وہ وقت کے سورما تھے، مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے بھی گھر گاڑی بنگلے تھے، لیکن ایسے ہو گئے رمیم۔ قرآن نے کہا ہے رمیم کا مطلب ہڈیاں بھی گل چکی ہیں۔ ایسی حالت پر تم دوبارہ آ جاتے ہو۔ اور میں کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں قبروں کے ان حالات کو، تو جسم پر رونگٹے طاری ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی قبر کھودی جاتی ہے اور اس پر بھی میت کو دیوار سے سٹا کر کے پیچھے سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ نہ وہاں کوئی چٹائی بچھائی جاتی، نہ کوئی تکیہ، نہ اس کو آرام دہ کوئی پنکھا، کوئی خدمتگار نہیں۔ اس اندھیری قبر کا حال یہ ہے کہ جب تم تختیاں بند کرتے ہو قبر کو، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اس اندھیری رات کے لیے، اس اندھیری قبر کے لیے کیا تمہارا دل لرزتا نہیں ہے کہ میرا کون ہوگا وہاں پر؟ اسی لیے میں بارہا اپنی تقریروں میں بھی سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو، جس طرح کی تم زندگی گزار رہے ہو میرے بچوں، چند دنوں کے بعد اچانک جب موت تمہارے گلے پر سوار ہو جائے گی، تم کس کو ساتھ لے جاؤ گے اپنی قبرستان میں؟ یہ وہ دوست تمہارے ساتھ آئیں گے جو تمہارے ناز اٹھاتے ہیں، آج تم پر خرچہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ رات بھر گپیں لگاتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں آئیں گے؟ کچھ نہیں آئے گا۔ جو چیز آئے گی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، توجہ، جو چیز تمہارے پاس آئے گی وہ میں بتاتا ہوں۔ میں آج ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھ رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا آپ سے سورہ ملک کے بارے میں، تبارک کے بارے میں، تو آپ نے کیا نفیس جواب ارشاد فرمایا۔ اے میرے عزیزو، اس کو پڑھ لو یا مجھ سے سن لو، تمہارا تسلی سے سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، تبارک جس کو آپ تبارک کہتے ہیں، 29ویں پارے کی شروعات سب سے پہلی سورہ، یا اس کے گھر والے اس کے لیے تلاوت کرتے ہیں، کہا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوئی، تمہارا انتقال ہوا، تمہارے عزیز تمہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں۔ کیا لے جاتے ہیں ساتھ میں؟ پیسوں کی یہ گڈی چھوڑاتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کی کوئی چیزیں چھوڑاتے ہیں، ایسی پنکھا، کچھ نہیں، تمہارے عزیز ہی صرف سفید کپڑے میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں۔ ایسے حالات میں کون جاتا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا گیا جیسے ہی تمہارے رشتہ دار قبرستان سے 40 قدم دور جاتے ہیں، جیسے ہی جاتے ہیں عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے قبرستان میں قبر میں آتے ہیں اور
جیسے ہی وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورہ ملک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گا، میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گی۔ یہ سورہ ملک ایک حسین شکل میں آتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں کبھی پیچھے سے آتے ہیں، لیکن وہ سورہ ملک جو ہے ہر جگہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کون سی چیز تمہارے ساتھ جائے گی اور تم کیا کمانے میں لگے ہو؟ سورہ ملک کو اتنی طاقت دی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، قبر میں آ کر کے فرشتوں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، عذاب کے فرشتوں سے، کہ نہ میں عذاب دینے نہیں دوں گی۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، ہر جگہ یہ سورہ ملک ان کا مقابلہ کرتی۔ اخیر میں وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، اے سورہ ملک، ہم خود سے نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کے گناہ ہیں، اس کی سیئات ہیں۔ اب سورہ ملک کہتی ہے، توجہ، اچھا تم اللہ کے حکم سے آئے ہو، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں خود اللہ سے بات کر کے آتی ہوں، میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں۔ یہ سورہ ملک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ مولا، کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا جو مجھے ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا، جس کے گھر میں میری تلاوت ہوتی تھی؟ کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں، اس کے کچھ گناہ تھے، اس کے کچھ سیئات تھے، اتنی سزا اسے دی جائے گی۔ سورہ ملک کہتی ہے، نہ مولا، اس بندے کو تو عذاب نہ دے، میری سفارش قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، عذاب کے فرشتے جا چکے، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب سورہ ملک کیا کہتی ہے سنو، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ سورہ ملک کے بارے میں میرے آقا فرماتی کہ مولا سے، رب تعالیٰ سے جھگڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے، اے رب ذوالجلال، اگر تو اسے عذاب دے گا ہی تو پھر تو اپنے کلام سے مجھے باہر کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے کلام سے مجھے نکال دے، میں تیرا کلام ہوں یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ملک، تیری سفارش میں نے قبول کر لیا، جا واپس، اور عذاب کے فرشتے جا چکے اس کی قبر میں، اب تو روشنی لے جا۔ اب سنو اس کے بعد کی بات میں نے پڑھا تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہوا۔ اے میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو۔ سورہ ملک اب آتی ہے، واپس آتی ہے، عذاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں، عذاب دے نہیں رہے میت کو، کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا۔ رب تعالیٰ سے بات کر کے، اجازت لے کر کے، سفارش کر کے واپس آئی۔ اور کیسے آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حدیث کو، چادر لے کر آتی ہے اور ساتھ میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے، خوشبوئیں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لیے، اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے، اس کو بچھونا دیتی ہے، خوشبوؤں سے اسے سیراب کرتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہے، اے میرے عزیز، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے سورہ ملک جو ہماری قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں۔ تم اس کی بجائے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہو کہ نوٹ اور ووٹ سے سب کچھ ہو جائے گا، تم صرف اپنے منصب، اپنے غرور اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ تمہیں اپنی قبر کا اور اپنے حشر کا خیال تک نہ رہا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے بعد ہو سکے تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے ہی سو۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین انداز میں کئی قاریوں کی تلاوت موجود ہے، تمہارے موبائل تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم اپنے موبائل میں سورہ ملک کی تلاوت لگا کر، مشکل سے جانتے ہو 3 منٹ کی ہے، یہ 3 سے 3.5 منٹ میں پوری سورہ تلاوت ہو جاتی ہے۔ 3 سے 3.5 منٹ۔ جو بندہ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے سوتا ہے، اس کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کیا 3 منٹ بھاری ہو جاتے ہیں؟
اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے آج سے اس چیز کو پابندی کے ساتھ عمل میں لے آؤ، انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہوگی۔ اور فرمایا جو سورہ ملک کا پابند تھا، سورہ ملک کا پابند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اندھیریوں سے بچا لے گا، روشن ہو جائے گی قبر۔ میں آج جو بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا یا ہمارے ہاں سے جو بھی تلاوت ہوئی، اس کا ثواب میں میرے عزیز بھائی انیس ملا کی روح کو نظر کرتا ہوں، مولا ان کی قبر کو بھی روشن کر دے۔ آج دل دکھتا ہے، ان کی جدائی کا غم مجھے بھی ہے۔ ایک بہترین مخلص مشورہ دینے والا ہمارے اندر سے کم ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی سے دل لگتا ہے، وہ ایک ایسا بندہ تھا جس سے دینی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے، دنیاوی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے، اور جس کے ساتھ دوستی کرتا اخلاص کے ساتھ کرتا، امانت داری کے ساتھ۔ گھر والوں سے پوچھو تو ہر ایک کا خیال رکھنا، بہنوں کا، بھائیوں کا، اپنی خالہوں کا، اپنے سارے رشتہ داروں کا، پھر اپنی ڈیوٹی کا، اپنے منصب کا، اور پھر یہاں پر بھی وقت دینا، مسجد میں بھی وقت دینا۔ اور مجھے یہ بات یاد ہے، ذکر کی مجلسیں جو چلتی تھی ہماری، ان میں کبھی وہ کسی ذکر کی مجلس کو ناغہ نہیں کرتے تھے۔ رات کے 2 بجے تک ذکر کر کے ہی، جو بندہ دن بھر تھکا ہوا ہو کام کاج میں، لیکن ذکر کیے بغیر وہ نہیں جاتا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مرحوم کی اچھائیاں ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے برسر اعلان یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا میرے آقا نے، جس کے انتقال کے بعد اس کی مومنین اچھائیاں گنانے لگے تو مولا مومنین کی گواہی پر اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ مومنین اگر اس کی اچھائیاں بیان کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ اور مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے کہ جس نے مجھ جیسے بندے کی یہاں پر حمایت کی ہے یا مدد کی ہے، ظاہر سی بات ہے میرا کیا رشتہ ہے، ایک عالم سمجھ کر کے یا غلام رسول سمجھ کر کے میری مدد کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں جانے دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں، دینداروں سے تعلق رکھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دین سے تعلق رکھنے والا، علم یا علماء سے تعلق رکھنے والا، کرامن کاتبین سب کے ساتھ ہیں جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں نہیں؟ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم مر گئے، انتقال ہو گیا، تب کہاں جائیں گے فرشتے؟ فرمایا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اپنے لکھنے کی ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جس کام پر تو نے ہمیں معمول کیا تھا اس بندے کا وقت ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا، اب تو ہمیں اجازت دے، ہم آسمانوں پر آتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آسمان میں کوئی جگہ باقی نہیں، اتنے فرشتے ہیں، تمہاری عبادت کی اب ضرورت نہیں، یہاں سب بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں۔ وہ فرشتے کہتے مولا یا تو پھر زمین میں ہمیں عبادت کرنے کی جگہ دے جہاں ہم تیری عبادت کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا پوری زمین میرے ملائکہ سے بھری ہوئی ہے، سب عبادت کر رہے ہیں، مزید اب عبادت کی ضرورت نہیں تمہاری طرف سے۔ تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا آسمانوں میں بھی جگہ نہیں، زمینوں میں بھی نہیں، ہم کہاں جائیں، اب ہمارا کام کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو مومن بندہ انتقال کیا اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ اس کا آخری وقت دین کے ساتھ تھا، علم والوں کے ساتھ تھا، ایمان کے ساتھ تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے کرامن کاتبین جاؤ اس کی قبر پر کھڑے رہو، قیامت تک تسبیح پڑھتے رہو، اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک تسبیح پڑھتے رہنا، اس کا ثواب اس قبر والے کو ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہے جو قبر میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ جن چیزوں کو ہم جمع کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کفن میں ایک جیب بھی نہیں ہوتا، کئی سلائی ہوتی ہے کفن میں، کوئی جیب بھی نہیں رکھا جاتا، اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ وہاں فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے ہیں کہ تم پیسہ دے کر کے ان کے سوالات کو گول مول کر جاؤ، چھوٹ جاؤ، نہیں، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے، وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے۔
اس لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھو، ہر رات توبہ کر کے سو، ہر رات استغفار اور تشہد کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سو، پتہ نہیں دن بھر کون کون سے جملے تمہاری زبانوں سے نکلے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی رات تمہاری آخری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے میں مر گیا اور صبح اٹھ ہی نہ سکے بستر سے، ایسے بھی حالات ہیں۔ اور قبر سے متعلق جو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قبرستان گئے، قبر والوں کو سلام کیا اور پوچھا کہ اے قبروں والوں تمہارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے زندوں کو پوچھتے ہیں کیسی ہے طبیعت، خیریت ہے؟ حضرت علی نے قبر والوں کو پوچھا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت علی ان کا جواب سن رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ قبر والوں نے کچھ جواب دیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہاں، وہ کہہ رہے تھے اے علی ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، جن بالوں کو ہم سجاتے تھے ان میں بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، جس چہرے کو ہم بار بار سجاتے تھے اس پر پیپ اور خون بھر دیا گیا ہے، ہمارے جسم پر کیڑے چھوڑ دیے گئے ہیں، ہمارا حال مت پوچھو۔ حضرت علی اتنا روئے قبرستان سے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں وہ حالات ہلکے نہیں، آسان نہیں ہیں، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی ساری منزلیں آسان ہوگی۔ یہ پہلی منزل ہے، جو قبر کی منزل آسان کر گیا اس کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے اپنے جانے سے پہلے کچھ صدقات ایسے رکھو، کچھ چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خیرات دے کر، کچھ نیکیاں اپنے لیے جمع کر کے جاؤ، اپنی نمازیں مکمل کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے، تمہارا جنازہ پڑھ دیا جائے اور تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ جب میت کو غسل کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو 1000 بار اس کی خواہش ہوتی ہے میت کی کاش میرا سر اٹھنے کے قابل ہو، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، لیکن سر نہیں اٹھ سکتا، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، نمازیں ختم ہو چکی، روزے ختم ہو چکے، سارے اعمال ختم ہو چکے، ٹائم از اوور، وقت ختم ہو چکا۔ وہ وقت آپ کا بھی آئے گا، ہمارا بھی آئے گا، اس سے پہلے اپنے پچھلی جو بھی چیزیں ہیں کمپلیٹ رکھو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔